اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اما بعد، امید کرتے ہیں کہ آپ سب ناظرین جہاں جہاں آباد ہیں، جہاں جہاں رہ رہے ہیں، وہاں وہاں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ عزیزو، پروردگار عالم کبھی بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ جس بندے کو، جس انسان کو اس نے خلق کیا ہے وہ جہنم کی آگ میں جائے۔ جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو پروردگار عالم کبھی بھی اپنے چاہنے والے اور اپنے حبیب نبی کے امتی کے لیے کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے گناہوں کے سبب وہ جہنم کی آگ میں جائے۔ تو پروردگار عالم نے ہمیں ہر سال، ہمارے ہر دن، ہمارے ہر لمحے میں کئی ایسے مواقع فراہم کیے کہ جس کے ذریعے ایک انسان اپنی بخشش کروا سکتا ہے اور اپنے آپ کو توبہ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر بیدار کر سکتا ہے۔ جب ہم اپنے ان لمحوں میں، اپنے ان سالوں میں جب غور کرتے ہیں، روایات اور قرآن کی آیات اور اقوال معصومین کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایسے کون سے مواقع فراہم کیے کہ جس سے ایک انسان اپنے آپ کی بخشش کروا سکتا ہے، تو ہمیں بہت سارے مہینے ملتے ہیں، بہت سارے ہمیں ایام ملتے ہیں، ہمیں بہت سارے دن ملتے ہیں کہ جس کے ذریعے روایتوں موجود ہے کہ جس میں انسان اتنے اعمال انجام دے، اتنے اعمال انجام دے تو اس کی زندگی کے اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اصول تو یہی ہے کہ ہر انسان کو اس کے ہر دن، ہر مرحلے میں، یعنی کہ آپ چل رہے ہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں، آپ اپنے آفس میں ہیں، آپ اپنے جاب میں ہیں، آپ اپنے تعلیمی ادارے میں ہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ وہاں بھی استغفار کا ورد کرتا رہے کہ پروردگار عالم اس کی بخشش کرے، اس کی توبہ کو قبول کرے۔ اور جب ہم روایت معصومین میں دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم نے اس پورے سال میں چند مہینے ایسا عطا کیے کہ جس میں ایک انسان اپنے اندر اپنی روح کو پاک کر سکتا ہے، جس کو ہم رجب، شعبان اور رمضان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور عزیزو، یقین جانیے کہ یہ وہ مہینے ہیں کہ جس میں انسان اپنی گناہوں کی بخشش کروا سکتا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، ائمہ معصومین فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر جب انسان اپنے اعمال انجام دیتا ہے اور شدت کے ساتھ یہ عہد کرتا ہے کہ وہ آئندہ کوئی گناہ انجام نہیں دے گا، تو اس کی روح میں بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے لیے یہ ایام بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے زن گرامی کہ جب ہم مفاتیح الجنان میں اور کئی کتابیں ہیں جس کے اندر ہمیں بہت سارے اعمال ملتے ہیں کہ انسان ان اعمال کی نیت کسے کرے۔ ظاہر ہے، کہا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ اب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ذرا مولانا صاحب بتائیے کہ ان سب کی نیت کس طرح سے کی جائے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر روایت صحیح نہیں ہے، اور ہمیں یقین بھی نہیں ہے کہ ہر روایت صحیح ہے، اور جس عمل کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ علم رجال کی کسوٹی پر رکھ کر یہ بتایا گیا ہو کہ یہ عمل صحیح ہے اور اس کا تذکرہ رسول نے ہی کیا ہے، یہ ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے۔ اور اکثر مراجع بھی جو کہ ان کے نزدیک مستحب ہیں، جس کا تذکرہ آغا سستانی نے تو مسائل میں کیا ہے۔ اگر ہم غسلوں کی بات کریں، اغسال کی بات کریں، جس کا ایک انسان جیسے جمعے کا غسل ہے، مستحب غسل ہے، اور شبہ قدر کی غسل ہے، جو کہ آغا سستانی کے نزدیک ثابت شدہ غسل ہیں، جس کا تذکرہ آغا سستانی نے اپنے توضیح مسائل میں کیا ہے یا اپنے جامع میں کیا ہے، اس کو تو ہم بات ہی نہیں کر رہے۔ مگر ایسے بہت سے اعمال ہیں جس سے ہمارے پاس تعقیبات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اسی طرح مفاتیح الجنان ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کو اس کے تمام اعمال انجام دینے چاہیے؟ تو میرا جواب یہی ہوگا، اور علماء کا جواب یہی ہے کہ انسان کو یہ تمام اعمال انجام دینے چاہیے۔ آئیے ذرا ہم روایت معصومین کی روشنی میں ہم ذرا بحث کریں کہ اس کی نیت کیا ہونی چاہیے، اور آیا یہ تمام چیزیں، اب میں مثال دوں آپ کو، ہمارے پاس
آج کل تو ڈیجیٹل زمانہ ہے، ہمارے پاس واٹس ایپ پہ ایک پوسٹ شیئر کی جاتی ہے کہ جس کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص آج کے یہ اتنا اعمال انجام دے گا تو اس کو پروردگار عالم اتنا ثواب عطا کرے گا۔ اب سوال، کیا یہ جو پوسٹ ہمارے پاس ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس ایک ایسے ادارے نے یہ پوسٹ کیا ہے کہ جو کہ ہمارے نزدیک ایک مستند ادارہ ہے، جہاں پر علماء، یعنی کہ علماء کا ادارہ ہے، جہاں پر طلاب کا ادارہ ہے، جو کہ تحقیق کر کے روایتوں کو ہم تک پہنچاتے ہیں، اس پر تو ہمیں اعتماد ہے۔ مگر آپ کے پاس ایک اور پوسٹ آیا کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ تو ہمارے پاس سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے اقبال الاعمال میں اور بعض جگہ پر امام صادق سے روایت نقل کی گئی ہے، اور اسی طرح اصول کافی میں یہی روایت مفہوم ذرا یعنی مفہوماً اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، الفاظ کے ذرا بدلاؤ کے ساتھ امام کاظم سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم تک کوئی روایت پہنچے ہم سے کہ جس میں کسی عمل پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہو، کہ بھئی ایک چیز، ایک عمل ہم تک پہنچا واٹس ایپ کے ذریعے سے یا کسی کتاب کے ذریعے سے، کہ اگر کوئی شخص فرض کر لیں قال رسول اللہ لکھا ہوا ہو، یا قال امام صادق علیہ السلام لکھا ہوا ہو، یا قال امام کاظم علیہ السلام لکھا ہوا ہو، اور اس کے نیچے یہ تذکرہ ہو کہ جو شخص آج کے یہ عمل انجام دے گا امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ اس کو اتنا ثواب خدا کریم عطا کرے گا۔ تو اب وہ کیا کرے؟ اور اگر وہ شخص اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو انجام دے، ایسا عمل جس کے کرنے پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہو، اور اگر کوئی شخص اس کام کو کرنے کے لیے تاکہ اس کو ثواب حاصل ہو وہ انجام دے، تو پروردگار عالم اپنے فضل و اجر و اپنے فضل و رحمت کے ذریعے سے، اپنے فضل کے ذریعے سے اس کو وہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اس میں امام نے کہیں نہیں کہا کہ آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی روایتوں کے راویان پر بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ امام کہیں نہیں فرما رہے، امام فرما رہے ہیں کہ اس کو، معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو پروردگار عالم اپنے فضل سے اس کو اتنا ہی اجر و ثواب عطا کرے گا۔ آگے کچھ روایتوں میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ امام یہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ روایت ہم سے نقل نہ بھی ہو، یعنی کہ امام نے نہ بھی کہی ہو وہ روایت، مگر اور کچھ جگہوں پر تو یہ جملہ ہے وَلَوْ لَمْ نَقُلْهُ، چاہے ہم نے یہ روایت نہ بھی کہی ہو تو پروردگار عالم اپنے فضل سے اس کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اب عزیزان گرامی، علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو بہتر یہ ہے کہ وہ یہاں پر یہ نیت کرے کہ میں رجاء مطلوبیت کی نیت سے اس عمل کو انجام دے، یعنی کہ آپ کے پاس بہت سارے اعمال ہیں شعبان کے، بہت سارے اعمال ہیں رجب کے، بہت سارے اعمال ہیں آپ کے پاس رمضان کے، تو آپ کوشش کریں کہ اس کو رجا یعنی کہ امید کی نیت سے کہ پروردگار عالم مجھے انشاءاللہ تعالی اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے سے مجھے عطا کرے گا، اس رجا کے نیت سے آپ لوگ انجام دیں گے تو یقیناً پروردگار عالم آپ کو عطا کرے گا۔ اور عزیزو، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ جو رجب، شعبان اور رمضان ہیں، جس کے لیے روایت معصوم بھی ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا بھی ہے کہ رجب خدا کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اگر کسی شخص کو رمضان کی تیاری کرنی ہے تو وہ رمضان میں ہی تیار نہ ہو، بلکہ وہ اپنے آپ کو رجب اور شعبان میں ہی اتنا تیار کر لے کہ وہ رمضان میں پروردگار عالم کے سامنے اچھے سے بہترین انداز میں پیش ہو سکے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو ان مہینوں میں اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام اعمال پر صحیح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔